کہ سنا ہے شہر کی خاموشیوں پہ قہر ٹوٹے گا، کسی کا جسم بولے گا، کسی کی ذات بولے گی، اور تمہیں معلوم ہے کچھ بولنا کتنا ضروری ہے، اگر خاموش ہو جاؤ گے تو پھر مات بولے گی۔ انہوں نے میٹنگ کی، انہوں نے کہا یار جننے پرچے نے نا یہ سارے سیمینارز تھے، میرے کسی ایک جملے میں قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے، میں کیوں بتاؤں لوگوں کو کہ میرے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے؟ میں اگر تفصیلات بتاؤں نا تو میں ایک کتاب لکھ سکتا ہوں کہ اس 10 مہینے میں نے اور میرے خاندان نے کیا کچھ برداشت کیا ہے۔ کبھی کبھی دبے لفظوں میں اور اونچی آواز میں اگر شکوہ کرتا ہوں تو سن لیا کریں۔ میرے وکیل نے عدالت میں یہ کہا تھا جج صاحب کو کہ اگر یہ غدار ہے نا تو آپ نے اس کو پھانسی سے کم سزا نہیں دینی، کیونکہ اس الزام کے ساتھ یہ مر جائے گا ویسے ہی۔ تو بھائی جان میں بڑا حساس آدمی ہوں، میرے گھر والوں کو اس بات کا پتہ ہے، میں چپ کر جاؤں گا نا تو میں ختم ہو جاؤں گا۔ ادھر آفتاب چودھری صاحب ہیں، جی، انہوں نے سب نے بیٹھ کے اس دن رات کو ایک میٹنگ کی جب یہ آخری دفعہ میں گرفتار ہو کے واپس آیا۔ جی انہوں نے میٹنگ کی، انہوں نے کہا یار جننے پرچے نے نا یہ سارے سیمینارز تھے، ہاں جی، اور اس میں انہوں نے ایک تجویز یہ دی کہ جب عمران ریاض بیٹھ کے بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ کافی کنٹرولڈ ہوتا ہے، لیکن جب وہ کھڑا ہو کر بات کرتا ہے، اچھا میں بات کھڑا ہو کے بھی یہی کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہے میرے کسی ایک جملے میں قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے، وہاں پہ جو میں بات کر رہا ہوں کسی ایک جگہ پہ کوئی فوجداری مقدمہ نہیں بنتا ہے، صرف وہ جو میرا بولنے کا انداز ہے نا وہ شاید اریٹیٹ کرتا ہے میرے دوستوں کو، ان کو برا لگتا ہے کہ یار ایسے کیسے مخاطب ہو سکتا ہے یہ۔ اب چوٹ کھائے ہوئے ہیں بھائی، ایک دوست کو دفنایا بھی ہے اسی لڑائی میں نے بھی آنا ہے اس طرف بھی، اور اسی ساری چیز کے اندر بہت ساری تکلیفیں اپنے اوپر اٹھائی ہیں۔ میں کیوں بتاؤں لوگوں کو کہ میرے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے؟ میں اگر تفصیلات بتاؤں نا تو میں ایک کتاب لکھ سکتا ہوں کہ اس 10 مہینے میں نے اور میرے خاندان نے کیا کچھ برداشت کیا ہے، لیکن کس کے خلاف لکھوں گا، کس کو شکوہ کروں گا؟ کبھی کبھی دبے لفظوں میں اور اونچی آواز میں اگر شکوہ کرتا ہوں تو سن لیا کریں، یہ گزارش ہے، کیونکہ مجھے اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سانس ٹھیک آتا ہے۔ تو کبھی بچوں نے نہیں آپ کو کہا یا وائف نے کہا ہو یا پیرنٹس نے کہا ہو کہ چھوڑ دیں، اتنا سچ نہیں بولنا چاہیے، ہمارے بارے میں سوچیں، ایک آلریڈی جنازہ اٹھ چکا ہے تو آپ کیوں اپنی لائف خطرے میں ڈالتے ہیں؟ کبھی سمجھانے کی کوشش نہیں کی؟ خاندان میں کسی نے سمجھانے کی کوشش کی چھڑ دو عمران یار، چھڑ دو، جو پتہ نہیں مجھے شاید یہ لوگ اس قابل نہیں سمجھتے کہ مجھے سمجھائیں، یہ میرے ساتھ ہی، میں ان کے بیچ میں پل کے بڑا ہوا ہوں، شاید وہ مجھے جانتے ہیں اور شاید مجھے وہ اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ وہ مجھے سمجھائیں۔ مجھے کسی نے نہیں سمجھایا، میرے اپنے لوگوں میں سے مجھے کسی نے نہیں کہا کہ یہ غلط ہے، اس کو چھوڑ دو۔ نہیں میں غلط کی بات نہیں کر رہا، کسی نے نہیں کہا یا زیادتی ہو جائے گی یا اس میں نقصان ہوگا، مجھے انہوں نے نہیں کہا، میری ماں نے بھی نہیں کہا، میرے والد نے بھی نہیں کہا، میں حیران ہوں میری بیوی نے بھی نہیں کہا۔ 1-2 دن میں نے اس کی آنکھوں میں پڑھا کہ وہ بہت فکر مند ہے، لیکن اس نے نہیں کہا۔ بچوں کو ہم ان چیزوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن انہیں اب پتہ چلتا ہے سارا کچھ کہ یہ کیا ہو رہا ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، چیزیں شیئر ہوتی رہتی ہیں، انہوں نے بھی نہیں کہا۔ تو ایسا کچھ ہوا نہیں کہ مجھے کوئی یہ بات سمجھا رہا ہو، میری ٹیم مجھے کہتی ہے، باقی اور باہر لوگ کہتے ہیں۔ میری فیملی نے اس معاملے میں آپ یہ کہہ لیں کہ آئی ایم بلیسڈ کہ یہ ساری تکالیف انہوں نے ہوتی ہوئی دیکھی ہیں۔ پتہ نہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ انہیں یہ پتہ ہے کہ اگر اس کو یہاں پہ ہم روکیں گے تو پھر یہ رہ نہیں پائے گا۔ یعنی میرے وکیل نے عدالت میں یہ کہا تھا جج صاحب کو کہ اگر یہ غدار ہے نا تو آپ نے اس کو پھانسی سے کم سزا نہیں دینی، کیونکہ اس الزام کے ساتھ یہ مر جائے گا ویسے ہی۔ تو بھائی جان میں بڑا حساس آدمی ہوں، میرے گھر والوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ میں چپ کر جاؤں گا نا تو میں ختم ہو جاؤں گا۔ ارشد بھائی کا بھی یہی پرابلم تھا، میں انہوں نے فون کر کے کہا تھا، میں نے کہا ارشد بھائی آپ ویلاگ شروع کریں، انہوں نے کہا میں کیا کروں گا؟ میں نے کہا ارشد بھائی اس کے کچھ فائدے ہوں گے، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے اندر جو ہے وہ باہر نکلے گا، آپ اگر نہیں بولیں گے نا تو آپ گھٹنا شروع ہو جائیں گے۔ بالکل۔ تو پھر ارشد بھائی نے جب ویلاگ شروع کیا تو ان کو اچھا فیل ہوا۔ تو بات یہ ہے کہ وہ مجھے ایک شعر بھی یاد آ گیا کہ سنا ہے شہر کی خاموشیوں پہ قہر ٹوٹے گا، کسی کا جسم بولے گا، کسی کی ذات بولے گی، اور تمہیں معلوم ہے کچھ بولنا کتنا ضروری ہے، اگر خاموش ہو جاؤ گے تو پھر
مات بولے گی. تو پھر بولتے رہنا چاہیے. بے شک آپ سینسرڈ بولیں لیکن آپ ٹھیک بات کرتے رہیں.